آج سے ٹھیک 4 سال قبل متحدہ قومی موومنٹ MQM کے بانی الطاف حسین کی ایک تقریر ملک کے ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی۔ اس تقریر کے الفاظ تو عدالتی حکم کی وجہ سے شائع نہیں کیے جا سکتے، تاہم اس تقریر کے بعد ہی یہ تاثر پیدا ہوا کہ اب ملک کے سیاسی منظرنامے میں الطاف حسین اور ان کی MQM کی فی الحال کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس تقریر کے بعد نہ صرف ریاست کی جانب سے الطاف حسین کی تقاریر نشر و شائع کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، بلکہ خود ان کی اس MQM کے بھی ٹکڑے ہو گئے جو کسی زمانے میں ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہوتی تھی، اور 1988 کے بعد پاکستان کے وفاق میں قائم ہونے والی کسی بھی حکومت کا ان کی حمایت کے بغیر قائم ہو جانا یا وجود برقرار رکھنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا الطاف حسین اور MQM کو عروج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے عطا کیا تھا جس پر لان تان نے انہیں اس حالیہ زوال سے دوچار کر رکھا ہے، یا پھر اس عروج و زوال میں کوئی حصہ شخصیت پرستی، ذاتی انا اور آمرانہ طرز سیاست کا بھی ہے، جس کے سحر سے MQM اور الطاف حسین دونوں ہی کبھی آزاد دکھائی نہیں دیے؟ یہ پوڈ کاسٹ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تیار کی گئی۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اس فوجی بغاوت کو ملک بھر میں عوامی مدد اور حمایت حاصل نہیں تھی، اور ضیاء حکومت سیاسی حمایت اور پذیرائی کی متلاشی تھی، تب تک قیام پاکستان کے وقت اردو بولنے والوں کی اکثریت کو ہندوستان سے آ کر کراچی اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں آباد ہوئے 30 برس ہو چکے تھے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم کے تحت اہل کراچی کو میرٹ یا قابلیت کے بجائے کوٹا سے ملازمت اور تعلیمی اداروں کے داخلوں میں حصہ ملتا، اور قابلیت کی بجائے رہائشی علاقے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ کوٹا سسٹم رائج کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں چونکہ تعلیم یافتہ اور زیادہ قابل آبادی رہتی ہے، اس لیے تمام داخلے یا ملازمتیں کراچی یا سندھ کی شہری آبادی میں بڑھ جاتی ہیں، اور ملک کے دیگر علاقوں کے لوگ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کراچی میں رہنے والے اختر رضوی اور رئیس امروہی جیسے ممتاز افراد اس وقت شہری حلقوں میں بطور مدبر اور دانشور اپنا علیحدہ مقام رکھتے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی کوٹا سسٹم کو قابلیت کے خلاف ناانصافی سمجھتے تھے اور اس کے شدید مخالف تھے۔ اس شہری آبادی کے بڑے حصے کا خیال تھا کہ کوٹا سسٹم جیسی ناانصافیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ سندھ کی اردو بولنے والی آبادی کی کوئی سیاسی نمائندگی نہیں۔ دراصل اختر رضوی اور رئیس امروہی جیسے ممتاز شہریوں نے ہی کراچی کے نوجوانوں کو اپنی نمائندہ سیاسی تنظیم بنانے کا رہنما خیال پیش کیا، اور تنظیم سازی کے لیے سیاسی مواد اور تربیت فراہم کرنے میں بھی سب سے اہم کردار ادا کیا۔ 17 ستمبر 1953 کو اسی کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین نے ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے مکمل کی۔ سن 1970-71 کے درمیان الطاف حسین نے فوجی تربیت کا کورس کرنے کے لیے نیشنل سروس کیڈٹ اسکیم میں شمولیت اختیار کی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس فوجی تربیت کے فوراً بعد وہ خود بھی پاکستانی فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہو گئے۔ 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا، پھر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون 1978 کو الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن APMSO قائم کی۔ کئی برس تک الطاف حسین اور ان کی نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا، تاہم شہری سندھ کے احساس محرومی و مایوسی اور جواب میں انتہائی پرکشش نعروں کے سہارے طاقت اور تشدد پر مبنی مخالفت کے باوجود بھی تیزی سے مقبولیت حاصل کرتی یہ تنظیم شہر کے کئی تعلیمی اداروں میں جا پہنچی۔ الطاف حسین اس دوران کئی بار جمعیت کے براہ راست تشدد کا نشانہ بنے، اور پھر جب 3 فروری 1981 کو ان کی تنظیم کو تعلیمی اداروں سے زبردستی بے دخل کر دیا گیا، تو دیگر ساتھیوں کے فیصلے کے تحت اس تنظیم نے شہری علاقوں میں سرگرمیوں کا آغاز کیا، جہاں اسے خوب مقبولیت اور پذیرائی ملنے لگی۔ MQM کی جانب سے کراچی کے پہلے میئر اور پھر پارٹی کے سب سے سینئر رہنما سمجھے جانے والے ڈاکٹر فاروق ستار نے گفتگو میں جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کی جانب سے الطاف حسین کی سرپرستی کو تسلیم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازو نے یونیورسٹی سمیت قریباً تمام تعلیمی اداروں میں ہمارا داخلہ بند کر دیا، تو 5 فروری کو الطاف بھائی نے فیڈرل بی ایریا میں طارق مہاجر کے گھر ہونے والے اجلاس میں کہا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے جنرل ضیاء الحق ہیں، ان کے ساتھ ریاست کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ APMSO کو اسی اجلاس میں ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ تشدد کی سیاست میں نہیں جا سکتے، اگر ایسا کیا تو انہیں ڈر تھا کہ ان کے سارے کارکنان اور رہنما مارے جائیں گے۔ مگر اجلاس کے شرکاء کے جذباتی تبادلہ خیال کے بعد APMSO کو شہری علاقوں میں لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ سب سے پہلا یونٹ افاق احمد نے لانڈھی میں بنایا۔ یہی افاق احمد آگے چل کر الطاف حسین کے سب سے بڑے مخالف اور MQM حقیقی کے سربراہ بنے۔ فاروق ستار کے مطابق 1983 میں الطاف حسین امریکہ چلے گئے، اور جب 18 مارچ 1984 کو APMSO کی قیادت نے مہاجر قومی موومنٹ یا MQM بنانے کا اعلان کیا، تو الطاف
الطاف حسین ملک میں موجود نہیں تھے، لیکن عظیم احمد طارق، سلیم شہزاد اور طارق جاوید جیسے ابتدائی ساتھی الطاف بھائی سے رابطے میں تھے۔ مارچ 1985 میں کراچی کے وسطی علاقے ناظم آباد کی چورنگی پر ٹریفک کے ایک حادثے میں سر سید گرلز کالج کی ایک طالبہ بشرا زیدی کی جان چلی گئی۔ طالبہ کی ہلاکت پر شروع ہونے والا احتجاج شام ہونے تک لسانی رنگ اختیار کر گیا اور اردو بولنے والے شہریوں کا احتجاج پبلک ٹرانسپورٹ کے بیشتر پشتون مالکان کے خلاف محاذ کی صورت میں ڈھل گیا۔ اسی اثناء الطاف حسین امریکہ سے واپس آ گئے۔ فاروق ستار نے بعض تجزیہ نگاروں کی یہ رائے تو یکسر مسترد کر دی کہ MQM کو مارشل لاء نے پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا، مگر وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی نرم گوشہ ضرور تھا۔ وہ کہتے ہیں بنایا جنرل ضیاء نے نہیں تھا، مگر مارشل لاء دور میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں تو یہ کھلی غمازی ہے کہ ساری توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب تھا۔ وہاں 5 لوگ جمع ہو جائیں تو دفعہ 144 لگ جائے گی، اور ہم کارنر میٹنگ علاقوں میں کر رہے ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا۔ ان کے بقول پوسٹر لگانے کے جرم میں ڈاکٹر عمران فاروق، بدر اقبال اور احسن خان شیروانی گرفتار ہوئے تھے، مگر 2 دن بعد ضمانت پر رہا ہو کر آ گئے۔ رہائی سے قبل ان سے صرف اتنا دریافت کیا گیا کہ آیا ان کا تعلق پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے تو نہیں۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ پاکستان کی غلیظ سیاست کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد اس سٹیج پر بھی میں یہ تسلیم نہ کروں کہ مارشل لاء نے نرم گوشہ دیا تو میں انصاف نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں کہ جگہ دی گئی تھی۔ APMS ہو یا MQM، تعلیمی اداروں اور علاقوں میں جب دونوں تنظیموں کا جادو سر چڑھ کر بولنا شروع ہوا تو محلوں میں کارنر میٹنگز، جلسوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک مظاہرہ بانی پاکستان کے مزار پر ہوا، جہاں الطاف حسین کو پاکستان کا قومی پرچم جلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں فوجی عدالت سے 9 ماہ اور شاید 5 کوڑوں کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ جب اربن سندھ میں لسانی سیاست شروع ہوئی اور مخالف جماعت اسلامی کو زبردست سیاسی نقصانات کا اندازہ ہوا تو دونوں تنظیموں میں ٹرف وار یعنی علاقہ گیری کا آغاز ہوا۔ اسی دوران سہراب گوٹ کے علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی۔ سہراب گوٹ پشتون اکثریتی آبادی کا علاقہ تھا اور اس آپریشن کے فوراً بعد مہاجر اکثریتی آبادیوں علی گڑھ کالونی اور قصبہ کالونی میں فائرنگ کے پراسرار واقعات ہوئے، جن میں درجنوں افراد مارے گئے اور اسے سہراب گوٹ آپریشن کا رد عمل سمجھا گیا۔ اس کے بعد پشتون اور مہاجر آبادیوں میں شدید لسانی کشیدگی پھیل گئی، جس کا الطاف حسین اور ان کی MQM کو زبردست فائدہ ہوا اور ڈر اور خوف کی یہ فضا دراصل MQM کو مضبوط کرتی چلی گئی۔ مقبولیت ملی تو MQM کا تنظیمی ڈھانچہ منظم کیا گیا۔ یونٹ اور سیکٹر کی سطح پر تنظیم سازی میں سب سے اہم کردار ڈاکٹر عمران فاروق نے ادا کیا۔ عمران فاروق ہی وہ رہنما تھے جنہوں نے پارٹی کے آئین میں وہ تباہ کن شک شامل کی جس کے تحت تحریک کے سربراہ الطاف حسین کسی کو جواب دہ نہیں رہے، بلکہ حتمی فیصلے کا اختیار بھی انہیں ہی دے دیا گیا۔ زیادہ دور میں صرف بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے تو نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو MQM کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کی امید نظر آنے لگی۔ MQM نے ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک کے جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی۔ موسلادھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک شعلہ بیانی کرنے والے الطاف حسین نے اس جلسے میں وہ جوہر دکھائے کہ لوگوں کو آج بھی PIA بڑے بھائی کی ایئر لائن کے طور پر یاد ہے۔ تمام لوگوں کو شعلہ بیانی پر قدرت رکھنے والے الطاف حسین میں اپنا ایک جارے اور زبردست ترجمان دکھائی دیا۔ جیو نیوز سے وابستہ سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نہیں الطاف حسین کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور ان کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں MQM نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کیں اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ سن 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو الطاف حسین کی MQM نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی تمام نشستوں پر فاتح رہی بلکہ سندھ کے کئی دیگر شہری علاقوں میں بھی نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ پھر حیدرآباد میں حیدر بخش جتوئی چوک پر ہونے والے جلسے میں جاتے ہوئے الطاف حسین کے قافلے پر سہراب گوٹ کے قریب فائرنگ کا واقعہ ہوا جو ہمیشہ ایک معمہ رہا۔ مظہر عباس بتاتے ہیں پراسرار اس لیے کہ وہاں بعض ایسے پولیس افسران موجود تھے جنہیں اس وقت وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں حیدرآباد میں تقریباً 250 افراد ہلاک ہوئے اور بعد میں کراچی میں بھی فائرنگ کے واقعات میں تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے، مگر اس قتل عام کی وجوہات کبھی سامنے نہیں آ سکیں۔ سن 1988 کے انتخابات میں شہری سندھ پورا MQM اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا اور دونوں جماعتوں نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دیں۔ مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی MQM بلا شرکت غیر کراچی کے سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی۔ 17 اگست 1987 کو طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء کی ہلاکت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے، مگر نو منتخب وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیے۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ اسلم بیگ کے زمانے میں بے نظیر الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہوئیں اور پھر اکتوبر 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے بمشکل بچنے والی ان کی حکومت اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق بے نظیر نے اس کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر
خفیہ اداروں اور جنرل بیگ کو قرار دیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ جنرل بیگ نے سیاسی قوتوں کو استعمال کر کے پیسے اور طاقت کے بل پر ان کی حکومت ختم کروائی۔ کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد نے جارحانہ انداز سے بتانا شروع کیا۔ 1989 کی بات ہے جب اسلم بیگ آرمی چیف تھے۔ انہوں نے مدعو کیا تو میں، الطاف حسین اور یوسف ایڈوکیٹ یونس حبیب کے گھر گئے تھے۔ وہاں اسلم بیگ نے الطاف حسین سے کہا، بھائی قومی دھارے کی سیاست کیجیے، اب آپ لسانی سیاست کو خیر بات کہہ دیجیے، آپ کا آگے مستقبل ہے۔ آفاق احمد کے مطابق جنرل بیگ کی اس بات پر الطاف حسین نے رسماً کہا کہ جناب ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں، تو اسلم بیگ نے یونس حبیب سے کہا اور یونس حبیب نے فوراً پیسے دے دیے۔ آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ واپس آتے وقت انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی الطاف حسین سے کہا، آپ نے قومی دھارے کی سیاست کی بات کی ہے تو اگر آپ مہاجر تحریک کو ختم کر کے قومی دھارے کی سیاست کسی اور نام پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے۔ مظہر عباس سمیت کئی تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے مقابلے پر اپنے حامیوں پر مشتمل حزب اختلاف کا بلاک قائم رکھنا چاہتی تھی۔ جنرل بیگ کے زمانے میں ہی پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی اور دیگر کو ملا کر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی بنوائی گئی۔ ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں تو شاہراہ قائدین پر بہت ہی بڑا جلسہ ہوا جس میں الطاف حسین کا جادو بھی بولتا دکھائی دیا۔ بعد میں جتوئی صاحب نے تسلیم کیا کہ اسلم بیگ صدر بننا چاہتے تھے اور جتوئی صاحب کو تاثر تھا کہ وزیر اعظم وہ ہوں گے۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی MQM کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، مگر اس کے اصل منبع یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے میں شاید کہیں چوک ہو گئی۔ الطاف حسین اور MQM نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنا لی۔ طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوششوں میں بہت سے وار ارادی یا پھر غیر ارادی طور پر غلط بھی ہوئے۔ ان میں فوج کے میجر کلیم کو لانڈھی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ پاکستان میں طاقت کے سرچشموں کے قریب رہنے والی ایک شخصیت کے مطابق ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ جنرل آصف نواز کی فون کال آئی تو الطاف حسین نے خود بات کرنے کی بجائے عمران فاروق کو کہا کہ تم بات کر لو۔ انہوں نے جب جنرل آصف نواز کو بتایا کہ الطاف حسین مصروف ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو جنرل آصف نواز آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر 1990 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کس رہنما کو MQM میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فوجی آپریشن کا مشورہ دیا، یہ آپ جلد ہی جان پائیں گے پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں۔ اس پوڈ کاسٹ کے اسکرپٹ کے مصنف ہیں صحافی جعفر رضوی